قرآن کی بے حرمتی کفر ہے، ٹھیک ہے، اور کافر لوگ کرتے ہیں تو اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ باقی یہ غلط چیز تھی، جس نے قرآن کی بے حرمتی کی وہ ہے ہی کافر۔ جو مسلمان کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جو کافر کرتا ہے وہ بدبخت ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، کیونکہ ان پر مہر لگ جاتی ہے جو گستاخیاں کرتے ہیں۔ بس اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور آج کل کیونکہ یہ ریٹ بن گیا، کیونکہ ان کی اس چیز سے قرآن کی عصمت پہ کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اشتعال پیدا کرنے کے لیے، اپنی ریٹنگیں لانے کے لیے حرکتیں کرتے ہیں، کیونکہ پہلے میڈیا نہیں ہوتا تھا تو شروع سے یہ جو قرآن کی بے حرمتیاں کرانے کی کوشش کرتے تاکہ، لیکن مسلمان اڑ جاتے ہیں۔ یہ بھی شکر ہے کہ مسلمان اس پر احتجاج کر رہے، سب کچھ کر رہے، لیکن بسا اوقات زمانے کے حساب سے ٹرینڈ جو ہے نا وہ چینج بھی ہو جاتا ہے کہ رخ بدل جاتا ہے۔ اب یہ ایک ٹرینڈ بنانا چاہتے ہیں اس کو، اور ہر آدمی جو ہے نا ریٹنگ لانے کے لیے میڈیا میں یہ حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحیح ہے، تو اس ٹرینڈ کا یہ طریقہ ہے کہ پھر ان چیزوں کو اس طریقے سے حل نہ کیا جائے، بلکہ ان لوگوں پہ اسی ملک میں کیس کیے جائیں، اور علماء جو مسلمان یہاں احتجاج اور اپنے ملکوں میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اس کے بجائے سے ایک ایسے لائے عمل طے ہو جائے کہ اسلامی ممالک اس ملک پر کیس کر دے عالمی عدالتوں میں، اور ایسے لوگوں پر کیس کر دے کہ ان کی قانون کے مطابق، کیونکہ کسی کی مذہبی چیز کو جو وہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اس کی توہین کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاں یہ قانون ہے، اور کسی کا دل دکھتا ہے تو برا لگتا ہے، تو اس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں پہ جب وہاں کے قوانین کے کیس شروع ہو جائے تو یہ مسئلے قابو میں آ جائیں گے۔ آگے اب یہی چیز ہے کہ اب ہندوستان میں ایک چیز چلائی جاتی ہے، اب انڈیا میں آپ دیکھ لو جی گاؤں مذہب تو خود جو ہے نا، اب ویسے سیکولر ممالک ہیں یہ لوگ، مگر اب وہاں مسلمانوں نے وہاں کی اتنی قربانیاں اس کی آزادی کے لیے دیے، اور وہاں مذہبی آزادی کو جو ہے نا وہ بند کیا جاتا ہے۔ جی ہم نے گاؤں ماتا کو کاٹ دیا، گاؤں ماتا گاؤں ماتا گاؤں ماتا شروع ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ گاؤں ماتا کس کے نام پہ کٹ رہی ہے؟ تمہارے اللہ ہی کے نام پہ تو کٹ رہی ہے، کوئی اپنے لیے تھوڑی کٹ رہی ہے۔ یہ بھگوان کی بھینٹیں چڑھاتے ہو جائز ہوتی ہے، تو جب تم ہمارے ہاں تمہارے گاؤں ماتا کی بھینٹ ہم اللہ کے نام پہ کرتے ہیں تو ناجائز تھوڑی ہے۔ اب یہ کہ آج مذہب ہے ایک چیز ہے، اگر یہی چیز ہے تو پھر شرک ہمارے ہاں سب سے بڑا گناہ ہے، تو کیا اسلامی ممالک لوگوں کے وہ بند کر دے؟ عبادت، یہ تو ہماری عبادت ہے، واجب ہے۔ تو وہاں پر جنہیں جاہلوں کو آپ لوگ میڈیا پہ بٹھا دیتے ہو، وہ اسلام کے جی خلاف باتیں کر رہے ہیں، پھر کہتے جی ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے۔ جب یہ سرکار تمہاری آئی ہے انشاءاللہ تو کبھی زندگی میں اب دوبارہ ہندوستان پہ نہیں بیٹھے گا، ایسا منٹ ختم انشاءاللہ، تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے تم لوگ۔ یہ حرکتیں آپ لوگ تم لوگوں نے شروع کی، پھر وہ ہے مولوی بھی ہمارے ڈرپوک ٹائپ کے وہاں بیٹھے، جو بتانا آتا نہیں ہے، کھڑے ہو جاتے ہو تم لوگ۔ یہ سب صرف تمہارا ملک ہے، 57 58 اسلامی ممالک 56 ممالک ہو آپ لوگ کے خلاف احتجاج، یہ تو فریضہ ہے۔ ہمارے ہاں قربانی واجب ہے، اس میں گائے کاٹنا جائز ہے۔ کل تم کہو گے جی ہمارے بتوں کا وہ کر دو اور فلاں کر دو، ہمارا بھی ملک ہے، لوگوں کے مندر کھلے ہوئے، ہر اسلامی ملک میں تم لوگوں نے جو ہے عبادت خانے کھولے ہوئے، ہمارے ہاں یہ سب سے عظیم گناہ ہے۔ قرآن میں ان شرک لظلم عظیم، مگر اسلام نے اس کو اجازت دی ہے کہ بھائی اگر وہ کافر ہے ان کو کچھ مت کو، اپنی عبادت خانوں میں عبادت کر دے تو کچھ نہ کہیں۔ آپ مسلمان کو عبادت سے روک رہے ہو، کہ جی، اور اس میں اسلامی ممالک ان پہ دباؤ ڈالنا چاہیے، کیونکہ وہاں عوام ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی، لیکن یہاں کے تمام اسلامی ممالک کو ان پر دباؤ ڈالنا چاہیے، ان کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے۔ دبئی میں آپ کے اتنے لوگ ہیں، ان کے مندر بن گئے، دوسری جگہوں آپ لوگوں کو مندر تعمیر کرنے مسلمان ممالک میں اجازت موجود ہے، وہ لوگ آپ کیونکہ آپ کی عبادت کی جگہ، تو گائے کاٹنا بھی تو ہماری عبادت میں شامل ہو، کوئی ہم اس کے لیے تو تھوڑی کرتے کہ جی ہمارے ہاں گائے تمہاری توہین کے لیے کاٹی ہو، وہ بھی تو اللہ کے نام پہ ہی کٹ رہی ہے نا، کیا آپ لوگ اللہ کو نہیں مانتے؟ بس اس کا نام تو بھگوان کے نام پہ کرتی ہے، اللہ کے نام پہ کرتی ہے، تو اللہ کے نام پہ کرتی ہے، کوئی اپنی ذات کے لیے تو نہیں کاٹ رہے۔ تو یہ چیزیں لوگ کہتے ہیں کہ جی کیوں کاٹ رہے، اور یہ خواہ جو ہے نا انڈیا میں یہ جو ہے نا پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اور پھر ہماری مذہبی قرآن کی توہین کی جاتی ہے۔ ایک بندہ تمہارا بیٹا تھا جاہل کا پتر، جی بخاری میں ہے فلاں،
ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں بخاری کو سمجھنے کے لیے یا قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم جو ہے نا اس کے لیے پی ایچ ڈی ہمارے علماء کرتے ہیں، مفتیان نے کرا. یہ مفتی بننا ایک پی ایچ ڈی ہے، یہ شیخ الحدیث بننا ایک پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹریٹ کی جاتی ہے اس کے لیے ہر مذہب کے لیے. تھوڑی کہ آپ ایک بات عوام میں ڈال دو، عوام کی سمجھ میں نہ آئے اور آپ شروع ہو جاؤ. اب زہر ہے، آپ ایک مثال کی سوچ میں، سمپل سی بات ہے، زہر ڈاکٹر جب اس کو بناتا ہے اس کو دوا بن رہا ہے. اب آپ عوام کو اس میں زہر ہے، اس میں زہر ہے، اس میں زہر ہے، وہ عام تو صرف زہر سے ڈرتی، لیکن اس کو یہ کیا پتا کہ زہر میں اللہ نے اس کے لیے دوا رکھی. جب عام چیز میں تو اللہ کے احکام بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں تھے، علماء سمجھے. اب آپ ہندو ہو، اپنے دھرم سے تعلق رکھو، آپ اپنے اسلام کو کیوں چھیڑتے ہو؟ آپ مرتدوں کو آپ لا کے بٹھا دیتے ہو. یہ ہندوستان صرف تمہاری وجہ سے آزاد ہوا ہے، اس میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی محنت نہیں. آپ لوگ نام تک اس کا نہیں لیتے ہو. یہی فرق ہے الحمدللہ. آج پاکستان میں جو اسلامی ممالک بنتے ہیں، مسلمانوں کے کم سے کم مسلمان کتنا بھی گناہ گار ہو جائے، فاسق ہو جائے، فاجر، اپنے احکام کے خلاف تو بات نہیں کرے گا. اب آپ ہر چیز کو جنہیں وہ سمجھنا شروع کر دو تو یہ غلط ہے. تو یہ قربانی جو ہے یہ ہمارے ہاں سنت ابراہیمی ہے، ہمارے ہاں یہ واجب ہے، اور وہ بھی اللہ ہی کے نام کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ کے لیے تو ہر شے کی قربانی دی جاتی ہے. تو اسلام میں اس کی اجازت ہے. اگر آپ یہ گائے ذبح کرنے کے لیے اللہ نے پیدا نہ کی ہو، تم انسان ہو کر ایک تو بے غیرتیاں کرتے ہو، اوپر سے بکواس کرتے ہو، لوگوں کو جو ہے نا گمراہ کرتے ہو. انسان ہو کر گائے کو ماں بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے، مگر ہم کچھ نہیں بولتے. اگر آپ ہمارے دین پر باتیں کرو گے تو ہم بھی پھر شروع ہو جائیں گے. اتنی آزادی نہیں ہے آپ لوگوں کے ہاں کہ جو نا یہ مسلمانوں کے، آپ لوگ حکومت چلاتے ہو تو کم سے کم ایک سیکولر ملک ہو تو اس کو قانون کے حساب سے تو آپ تو دبا رہے ہو. اور وہاں کے مسلمان موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں. یہی وجہ ہے کہ یہی فرق ہوتا ہے مسلمانوں کے ملک میں اور اس کے ملک میں. آپ آزادی سے وہاں کیا کام گا؟ یہاں پاکستان میں ہر چیز اور یا کسی اسلامی، یہاں ہندو نہیں رہتے، کیا وہ بکرے کی بھینٹیں نہیں چڑھاتے؟ کوئی پاکستان کا حکومت ان پہ کوئی دباؤ ڈالتی ہے؟ مندروں میں جاتے ہیں، سب جاتے ہیں، اپنی آزادی کے ساتھ عبادتیں کر رہے ہیں. ہم نے تو کبھی نہیں کہا، جبکہ یہ ہمارے ہاں گناہ ہے. شرک ہمارے ہاں بڑا جرم ہے اسلام میں. قرآن میں ان شرک لظلم عظیم، لیکن ہے بڑا بتا دیا. لیکن آزادی کے ساتھ اگر وہ اپنی عبادت کر رہا ہے، اسلامی ملک اس کو اجازت دیتا ہے. تو یہ بھی گائے کاٹنا بھی ہمارے ہاں عبادت ہے. اور اسلامی ممالک میں جو ہے نا کیونکہ ایک حکم ہے تو ان کے حکمرانوں کو چاہیے کہ ان پر دباؤ ڈالیں کہ بھائی اس چیز پہ آپ لوگ زور مت دو، نہ مسلمانوں کو اس پہ دبانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت فضول باتیں آپ لوگ نے میڈیا پہ اٹھائی ہو. جی قرآن میں مرتد ہو جاؤں گا، میں اسلام لے آؤں گا. اگر آپ مجھے جواب دے تو بخاری میں سوال یہ کہ آپ سے ایک سوال یہ کہ ایک عام آدمی ہو، بے گناہ ہو، اس کو مارنا اسلام میں حرام ہے. چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، بے گناہ کو نہیں مارا جا سکتا. یہ حرام ہے اسلام کے اندر. اب جو دوسری چیز آپ لوگوں نے اس کو اٹھایا، اب مجرم کو بھی آپ انسان سمجھ لو تو پھر آپ کیوں مجرم کو مارتے ہو؟ وہ ہندو دھرم میں اگر کوئی مجرم ہے یا کوئی عیسائی کر رہا ہے یا یہودی کر رہا ہے، اس کا تعلق مذہب سے ہوتا ہے یا جرم سے ہوتا ہے؟ مجرم ہوتا ہے. مجرم کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے ہو. اسلام تو اس میں حسن اسلوب بھی کرتا ہے کہ آپ پولیس کو مارتی نہیں، گالیاں نہیں دیتی، سب کچھ کرتی، لیکن اس کو برا بھلا نہیں کہا جاتا کیونکہ وہ مجرم ہے، اس نے جرم کیا ہے. لیکن ایک شریف آدمی کے ساتھ اگر کوئی ظلم کرتا ہے لوگ کہتے ہیں غلط ہے. لیکن ایک نیچرل چیز ہوتی ہے کہ فطری چیز ہوتی ہے کہ ایک آدمی جرم کر رہا ہے تو مجرم آدمی کا عوام آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گی. دیکھو کسی علاقے میں اگر کسی ظالم سے انسان پولیس پکڑ کے لے کے جاتی ہے تو کوئی بھی کہتے ہیں کہ اچھا کیا یار، جان چھوٹ گئی، شکر ادا کرتے کہ جی پولیس آ گئی. لیکن وہی پولیس اگر آ کر کسی بے گناہ کو لے کے جاتی تو وہ کہتے دکھ کا اظہار کرتے کہ یار یہ غلط ہے. تو کسی کے مذہب کو نہیں چھوڑو. اس سے ہم کہ صرف تعلق آپ کے ہندوستان سے مذہب کا نہیں ہے، پورے اسلام سے. اپنی میڈیا کو اور اس کو آپ لوگوں کو لگام دینا چاہیے. جب سے آپ کی یہ سرکار آتی ہے یہ فضول باتیں کر رہی ہوتی، اس کے خلاف مسلمانوں کو احتجاج کرنا چاہیے. وہاں کہ یہاں بھی احتجاج کرنا چاہیے. صرف یہ بھی تو ایک بے حرمتی کا جی دل دکھتا ہے. کس چیز سے آپ کا دل دکھتا ہے؟ یہ گائے ایسی مر جائے گی، سڑ جائے گی، ایسی بیماریاں تم کو اس گائے سے لاحق ہو جائے گی کہ تو تم لوگ حیران رہ جاؤ گے. چھوڑ دو 10 دن کے لیے.
اس نے زندہ رہنا ہے، مر جائے گی ایک دن، اس نے مرنا ہے سب نے، یہ کوئی مخلوق ہے تو انسان تو کیا سر، انسانوں کی فکر نہیں اور جانوروں کی تم لوگوں کو فکر لاحق ہوگی۔ درخت بھی تو جاندار ہے، اس کو بھی مت کاٹو، وہ بے جان ہے، باقی جانور جاندار نہیں ہے جس کو تم لوگ کھاتے ہو۔ یہ مرغی جاندار نہیں ہے، یہ صرف تمہاری گائے میں آ کے ساری جو ہے نا جانداری گھس جاتی ہے، وہاں بیٹھ کے ٹر 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 لگائی ہوتی ہے، ٹر ٹرو کے بچو۔ اب ایک اٹھ کے اسلام پہ عجیب باتیں کر رہا ہوتا ہے، کبھی دوسرا وہ ایک جی اسلام میں نے اسلام کیوں چھوڑا گیا جی، کیوں چھوڑا ہے، نعوذ باللہ۔ تو تیرے جیسے بغیرت کی ضرورت تھوڑی اسلام میں کہ تو نے اسلام چھوڑ دیا، جیسے تیرے پہ تو نے ہم پہ احسان کر دیے لوگوں پہ، اب اس کو پرموٹ کیا جاتا ہے۔ اب کیا سوال، اب اس نے کیا کیا جی، اسلام میں آیا کہ اللہ کے نزدیک تو جو اللہ کی کتاب ہے نا، اللہ نے فرمایا اسلام مجھے، اللہ کے ہاں شرک جہاں ہو جائے وہ مذہب منسوخ ہے۔ اللہ واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب آپ سوال کہ اللہ کو جب تم نے دیکھا ہی نہیں ہے نا، بھگوان کو تم لوگوں نے کس نے دیکھا ہے؟ انبیاء نے دیکھا ہے، صرف اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے، باقیوں کی بھی ملاقات اللہ سے نہیں ہوئی ہے، صرف ہمارے نبی کی ملاقات اللہ سے ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ثابت ہے کہ جی ان کو تجربہ، باقیوں کی ملاقات نہیں ہے۔ یہ دو رسول ہیں جن کے بارے میں آتا، باقیوں پر وحی آتی تھی۔ اب آپ کہتے ہیں جی ہر چیز ہر انسان کے اختیار میں، تو یہ غلط ہے، پاور ہے۔ اب آپ وہ چیزیں سمجھنا چاہتے ہو جو آپ جاہل کے وجہ، اول تو قرآن آپ کی سمجھ میں نہیں، آپ کافر ہو۔ قرآن میں تو ہدایت سمجھنے کے لیے قید ہے کہ وہ جب تک مسلمان نہ اس کو ہدایت نہ ہو قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ ہوتا ہدایت اس میں متقین کے لیے، یعنی صحیح راستہ سمجھنے کے لیے صرف تقوی، تقوی کے لیے ایمان شرط ہے۔ آپ میں ایمان ہی نہیں ہے، لوگ جب ایمان جس سے نکل جاتا ہے اس سے پوچھتے کیوں؟ اب مسلمانوں کو یہ یاد رکھو، وہ تو کافر ہے، مرتد ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، مگر آپ کو غصہ انسان کو آنا چاہیے کہ اگر کوئی اس کے اللہ کے کلام کے بارے میں بات کرے اس کو غصہ، وہ جی اچھی دلیل دے رہا ہے، بخاری سے دے رہا ہے، بخاری اس کی سمجھ میں آئے گی۔ یہی فرق ہے کہ اسلام میں اگر مجرم کے ساتھ سختی کی جائے یا کچھ کی جائے، یہ نیچرل چیز ہے، ظالم کے ساتھ مجرم کے ساتھ اگر سختی کی جائے تو اس کو برا نہیں جانا جاتا، بلکہ ضروری ہے اس کی اصلاح کے لیے۔ کتنے مجرم ہیں جب پولیس کے 10 چتر کھاتے ہیں تو سارے گناہ چھوڑ دیتے ہیں، جب سافٹ ویئر صاحب کا اپڈیٹ ہو جاتا ہے تو سیدھے گھر میں پہلے بڑے جذبات میں ہوتے ہیں۔ تو عقل کی جو نا کچھ چیزیں اپنی عقل سے بھی آپ لوگوں کی کر کے، اللہ کا کلام اتنا آسان نہیں کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ پھر کہتے ہیں جی قرآن کی آیت میں اگر محمد رسول اللہ کا رسول، قرآن کی صاف آیت ہے محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ محمد رسول ہے اللہ کا، لکھا ہوا ہے، نازل ہوا ہے، بکواس کرتا ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا توہین ہے، اور علماء وہاں کے خاموش۔ اور ہمارے جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں ان لوگوں کے اوپر آپ لوگ OIC کے جتنے بھی اجلاس ہیں وہ بلائیں اور ان پر ان چیزوں پہ وہ کریں۔ انسان گناہگار ہو مگر اس چیز پر بھی نہ ہو کہ آپ کے دین کے خلاف جو بھی کوئی باتیں کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، چھوٹا سا چھٹو پٹو اٹھ کے آ جاتا ہے۔ یہی فرق ہے، اسلام ہر مذہب کا احترام کرتا ہے۔ اگر کسی مسلمان سے غلطی ہوگی اس مسلمان کی غلطی ہے، اسلام کی نہیں ہے۔ مسلمان گناہ کر سکتا ہے، مسلمان غلط، اچھا جی اسلام میں لونڈیوں کا نظام ہے، فلاں کا نظام ہے، اس کا نظام ہے، تم نے جو یہ رکھیلوں کا نظام رکھا وہ اسی کو سدھارنے کے لیے تو اسلام نے لونڈی کا نظام لایا ہے۔ یہ جو جتنے تم لوگوں نے پیسوں کے لیے وہ کیے ہوتے، اب اسلام میں لونڈی، یہ اسلام کا نظام نہیں، شروع سے آ رہا ہے، یہ تم مشرکوں کا نظام تھا، اس کو صحیح کرنے کے لیے اسلام نے، یہ تم بت پرستوں کا نظام تھا پہلے، اسلام نے اس کو سدھارا ہے کہ اس کے حقوق سنبھالیں۔ آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جتنی جو وہ تھی، یہ لونڈیوں کے ساتھ، یہ 3 قسم کی لونڈیاں تھیں، اس کو رکھتے تھے، ان کے ساتھ ظلم کرتے تھے، اس کو ظلم و ستم کرتے تھے، اور ظلم و ستم کرنے کے بعد جو ہے نا اس کو جو ہے نا اس سے پیسے کماتے تھے۔ تو آپ جب اسلام آیا، اسلام نے اس کے حقوق کی وہ کر دی کہ بھائی اس کو ایک بیوی کی حیثیت کی طرح رکھا جاتا ہے، ہوتی لونڈی ہے مگر اس کے ساتھ ہوتی ہے دوسرا، اس کو وہ نہیں کر سکتا، اس سے اس کی اولاد بھی اس کی حلال ہوتی ہے، اس کو حقوق دیے جاتے، تو اس کو سدھارا تاکہ اس کی عزت مجروح نہ ہو۔ اگر کوئی مسلمان اس کی غلطی کرے، مسلمان کی غلطی ہے، انسانیت کا جو درس اسلام نے دیا
اور انسانیت کے جانوروں کے تحفظ تک. حضرت عمر فرماتے تھے میرے دور میں اگر کوئی کتا بھی دریا فرات میں مجھ سے بھی پوچھ عمر سے ہوگی، انسان تو بڑی دور کی بات ہے. یہ جو آج آپ لوگ اتنے کامیاب ہو یہ وہی صحابہ کے مذہب کو لے کر کے، لیکن آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یہ نظام کوئی آپ کے پاس نہیں تھا. اگر آپ اسی طرح لونڈیوں، سلطنت عثمانیہ کی اکثریت جو ہے نا لونڈیوں پہ چلی ہے. یہ اولاد لونڈیوں سے ہی پیدا ہوئی ہے. یہ جتنے بڑے بڑے بادشاہ نظر آتے ہیں یہ ان کی لونڈیاں تھیں. اور وہ جو وہ کہتے تھے وہ لونڈیاں تمہارے ہاں ہوگا. پوری سلطنت عثمانیہ کی تاریخ آپ جا کر کے دیکھ لو. اب اس میں لونڈی میں نظام کے بعض لوگ اپنا مذہب نہیں چھوڑتے. اور وہ اسلام میں اگر کسی ملک میں، کیونکہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو جنگ ایک فطری چیز ہے، ہر سب مذاہب میں جنگ ہے. دو ملکوں میں جب جنگیں ہوتی ہیں تو اس سے کیا ہوگا، تاکہ ان کی حقوق پامال نہ ہو، ان کو تحفظ ملے گا. اب عورتوں کو یا تو جنگ میں آپ قید میں رکھتے ہو یا اس میں رکھتے ہو، غلامی، اس کے ساتھ ظلم ہوتا تھا پہلے. اب انہوں نے اس کے حقوق رکھ دیے، ان کے ساتھ رکھا، لونڈی بنایا تاکہ اس کا مذہب جو ہے وہ اپنے مذہب میں آزاد ہو. کیونکہ مذہب ان کی وہ نہیں چھوڑتے تھے، زبردستی کسی کو نہ مسلمان کیا گیا. اب ان کے ساتھ تعلق تھا کیونکہ ان کو یا جیل میں تب بھی خطرناک ہے ادھر. تو لونڈی کا نظام میں یہ حکمت ہے کہ اس سے گناہ سے بچے جائے، وہ بھی بچے اور یہ بھی بچے. تو وہ اپنے مذہب میں آزاد ہوتی تھی. سب مسلمان دل سے ہوئی ہیں، کسی کو زبردستی کسی نے مسلمان نہیں کیا. ظالم سے ظالم بادشاہ نے بھی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا، کیونکہ اسلام میں زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کیا جاتا. تو اب ہر چیز کی حکمتیں آپ لوگ کو بیان تھوڑی کی جائیں گی. اب آپ آ جاؤ، عورت کی کیا مثال رکھی ہوئی ہے. آپ اپنی میڈیا لے رہے ہو جو بیٹھی ہوئی ہے بڑی چوں چوں کر رہی ہوتی ہے. اس سے پوچھو تم جو اس جگہ پہ بیٹھی ہو تم بڑی شرافت کی دنیا سے بیٹھی ہو، بتاؤ نا. ابھی میرا منہ کھلے گا تو پھر میڈیا والے بھی ناراض ہو جائیں گے. اپنی زندگی دیکھو تم لوگ کس طرح سے، یہ انسانوں کی زندگی ہوتی ہے جس طرح تم لوگ، تمہارا پروڈیوسر تمہارے کس طرح تم لوگوں کو کرتے ہیں. یہ دنیا کے سامنے تم بڑے عزت دار اور بنے ہوئے ہو. جو جس چیز پہ تم اعتراض سب میں مبتلا ہوتے. اسی کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندے کو پیدا کیا. یہ نظام اللہ نے بنایا، کوئی بندے نے نہیں بنایا ہے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ علیہ السلام کے غلام تھے. آپ علیہ السلام نے ان کو ایسے رکھا تھا کہ جیسے اپنا بیٹا. مشہور تھا کہ زید بن محمد. آپ کے تو ہاں آپ لوگ باتیں کرتے ہو کہ جن کے ہاں اچھوت قوم جو ہے نا برہمن کے مقابلے میں نہیں جاتی اور فلاں نہیں جاتی، تم آگے اسلام پر اعتراضات کر رہے ہوتے ہو. یہ تو آپ وہ بھی نہیں، ہمارا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں. ایک غلام زید بن محمد کے نام سے پکارا جاتا تھا ان کا غلام. لاؤ نا ایسی کوئی تاریخ، ایسی کوئی انسانیت کی مثال تم لوگوں کے پاس ہے؟ نہیں ہو سکتی. تمہیں ناممکن ہے کہ پیدا کر دو. یہ حضور نے سکھایا ہمیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک غلام تھا میسرہ. آپ علیہ السلام اس کو میرے بھائی پہ آپ کھید ہوگے. یہ ہے اسلام. آپ مسلمانوں کی کمزوریوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ مت ڈالو. قرآن کے اوپر بات مت کرو، حدیث کے اوپر آپ لوگ باتیں مت کرو. مسلمان نے غلطی کی، جا کے پکڑو مجرم ہے تمہارا، جو کرنا ہے اس کے ساتھ جرم اس کا پہلے ثابت کرو. آتے ہو تو ہمارے جو ہے نا اس پہ شروع ہو جاتے، کوئی قرآن پہ باتیں کر رہا ہے، کوئی کس پہ باتیں کر رہا ہے. مشٹنڈے کا بچہ مرتد ہو گیا، ہے ہی مرتد. یہ چیزیں ہمارا جی حکمت ہے. اب حکمت سمجھ میں آئی آپ کے؟ یہ غلام ہے آپ علیہ السلام، بھائی بیٹا، ایک کو بھائی ایک کو بیٹا. اب آ جاؤ میں اور غلاموں کے قصے بتاؤں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے. آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، شہد چاہیے کہ جاؤ عثمان سے لے لو. وہ آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہ مجھے حضور نے بھیجا، مجھے شہد چاہیے. آپ بیٹے ابھی قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ بیٹھو ابھی آتے. وہ آیا، قافلہ آ گیا، کہا بھائی اس کو 1 من شہد دے دو. تو وہ غلام کہتا ہے حضرت
اگر اس کو میں نے 1 من شہد دے دیا نا تو یہ ایک بار باری ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا، اور میں پورا بار دے دوں. تو کہا یہ اونٹ جو آپ دے رہے ہو اس کے پیچھے یہ مقدمہ تو جیسے جتنا یہ اونٹ پیچھے آئیں گے یہ بھی دے دیں گے. تو آپ نے فرمایا یہ پورا قافلہ اس کو دے دو. تو اس نے فوراً چھوڑ دیا. تو آپ نے پوچھا یہ تم نے اتنی جلدی رسی کیوں جو گیا؟ فرمایا کہ یہ بھی آپ نہ کہتے ہو کہ تم بھی اس کے ساتھ چلے جاؤ. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کہہ دیتا کہ حضرت میرے جیسے غلام تو آپ کو بہت مل جائیں گے، مگر آپ جیسا آقا مجھے نہیں ملے گا. یہ ہمارے اصحاب کی زندگی، کیوں اس کو مجروح کرتے ہو؟ آپ بکواس کرتے ہو. اس ہندوستان کے اندر جہاں گاندھی نے، جس تمہارا وہ لیڈر تھا نا اندرا گاندھی، وہ گاندھی نے پہلا بیان جب دیا تھا اس سے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہا وی وانٹ سیکنڈ عمر. کم سے کم اپنے لیڈر کی بات کی تو لاج رکھ لو. کسی کی رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو. وی وانٹ سیکنڈ عمر. یہ غلط کام مت کرو. ان غلط کاموں سے آپ لوگ باز آئیں. آپ کے مذہب میں گائے نہیں کاٹی جاتی، ہمارے مذہب میں کاٹی جاتی. جس طرح شرک ہمارے مذہب میں حرام ہے مگر ہماری مملکتوں میں اس کی ہندو کو عبادت کی اجازت ہے. اسی طرح اگر تمہارے اس میں مذہب میں گائے حرام ہے تو اور تمہارے مذہب میں مسلمان کو اس کی کاٹنے کی اجازت ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہم اس کو گستاخی سے نہیں کاٹتے. یہ آپ کے دماغ میں غلطی ہے. یہ عظیم گائے ہوتی ہے جو اللہ کی راہ میں کٹتی ہے. یہ تمہارے ہاں تحقیر کسی، یہ تحقیر سے مسلمان اس کو نہیں کاٹتا. ایک فریضے کے لیے جب ایک چیز کو کاٹتا ہے تو وہ بھی بابرکت ہوتی ہے، وہ بھی قابل احترام ہو جاتی ہے. یہ احترام کے لیے جب ایک چیز فریضے پہ کرتی ہے یہ احترام ہے. آپ اتنا تو سوچ لو کہ وہ عبادت کے لیے کرتی ہو. کٹ کس کے لیے؟ اللہ کے نام پہ. یہ تو تمہارے مذہب کے خلاف بھی نہیں جاتی. تو یہ چیزیں گستاخی میں تھوڑی داخل ہے. ہمارے ہاں کیا عبادت، آپ عوام بزرگ ہو جس کا دل دکھتا ہے اس کا دل دکھتا ہے. تم بھی سارے مولوی کھڑے ہو جاتے ہیں جب کچھ آتا ہے. آرام سے گھر میں بیٹھو نا. زیادہ پرموٹ ہونے کا شوق ہے تو جب کچھ نہیں. اسلام کا کیوں کرے؟ ایک ادھر کوٹ کا جو ہے ٹیکا آ جاتا ہے، دوسرے ادھر آ جاتا ہے ٹوپی. ہمیں بلاؤ تمہیں وہاں جواب دیں گے. جتنے سوالات کا نام تم سے ہو نہیں، ادھر لاؤ. جتنا پوچھنا ہے پوچھو، ہم تمہیں بتائیں گے. جو تمہارے اشکالات ہیں اس کے جواب دیں گے. ایک تمہیں دے رہا تھا تو وہ سارے مسلمان ہو رہے تھے تو تم نے تو بھگا دیا، اس کو نکال دیا اپنے ملک سے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو تمہیں صاف بتایا کہ بھائی تمہارے مذہب میں مورتی پوجا تمہارے مذہب میں بھی نہیں ہے. مورتی پوجا نہیں ہے تو تم یہ گاؤ، یہ کہاں سے آئی؟ تمہاری کتاب میں کہاں ہے؟ تو اس پہ اسلام پہ تو یہ مسلمان عمل کر رہا ہے اور تمہارے مذہب میں بھی وہ چیز حرام ہے. تو جو چیز آپ کے مذہب میں نہیں ہے، یہ خود تمہارے ہندو بولتے ہیں، پنڈتوں نے بھی بولا کہ جی مورتی پوجا ہمارے ہاں بھی نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو جب تمہارے مذہب میں نہیں ہے تو پھر اپنے مندر اس سے خالی کرو نا. نہیں کر رہے. تو حضور کی ذات پر یہ اس کے خیالات ہیں. شیطان تم لوگوں کے اندر گھس چکا ہے. یہ جو تمہارے جتنے فلم وہ بنتے ہیں اداکار جس کو دنیا ایسے وہ کر رہی ہے 10 دری، ذرا اندر جاؤ نا تمہیں پتہ چلے گا. جتنے ایکٹرز ہیں ان سے پوچھو کہ ان کی زندگی کس طرح بے سکون زندگی. تو تحفظ کیا دیا؟ لونڈی رکھا، اس کو عزت دی، اس کو بیوی کا وہ دیا. بیوی نے کیا ہے مگر کیونکہ وہ ایک وہ ہے، وہ اپنے مذہب میں بھی آ جاتی تھی. اور نکاح مسلمان سے ہوتا ہے. اب شرط آ گئی کیونکہ نکاح کے لیے مسلمان یا وہ صاحب میں کتاب والی شرط ہے. اور یہ بھی ہمارے مذہب میں کہ جو اپنے لونڈی کو آزاد کر کے نکاح کرے، یہ آپ علیہ السلام نے اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، ثواب زیادہ ہے اس کا.
لیکن لونڈی ہے، لونڈی ہے، لونڈی ہے، لونڈی ہے، لونڈی کی زندگی آج کی عورت سے اچھی ہے، یہ یاد رکھنا۔ اس وقت جو عورتوں نے اپنا مزاج بنایا اس سے اس لونڈی کی زندگی 1000 درجہ بہتر تھی۔ سلطنت عثمانیہ کی حورم سلطان لونڈی تھی، پورے سلطنت چلاتی تھی۔ کتنی عزت دی مسلمانوں، وہ تو لونڈی تھی۔ دوسری اس کے بعد آئی وہ لونڈی تھی، تیسری اس کے بعد آئی لونڈی تھی۔ یہ سارے سلطنت عثمانیہ کی جو اولاد ہے ان لونڈیوں سے پیدا ہوئے، ان کی مائیں لونڈیاں تھیں۔ اسلام میں یہ تمہارے ہاں تحقیر ہو، کیونکہ تم لوگ کے ہاں اچھوت ذات ہوتے تو فلاں ذات ہوتے۔ اسلام نے درجے مقرر کیے مگر صف میں سب برابر ہے۔ محمود کا غلام تھا ایاز، مگر انہوں نے اس کو بیٹا بنایا ہوا تھا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہمارے صف میں جب کھڑا ہوتا ہے نا تو بادشاہ کے ساتھ غلام بھی ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام جب مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے تھے تو صحابہ بھی کھڑے ہوتے، غلام بھی پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے والدین جب آئے تو حضور نے فرمایا کہ پوچھ لو اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حضور کو کون چھوڑے گا؟ ہم سب حضور کے غلام ہیں اور اس سے ہم لوگوں کے دل دکھتے ہیں۔ یہ چیزیں غلط ہیں۔ ہمارے مذہب پر اسلام میں جو چیز ہے اس پہ انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ اتنا بھی مغلوب ہے کہ اگر آپ لوگ واضح نہیں کر سکتے، کوئی بے حرمتی نہیں ہے۔ مسلمان اس گائے کو عزت کے ساتھ کاٹتے ہیں۔ ہمارے ہاں قربانی کی جانور یہ عبادت کے لیے لایا گیا ہے۔ تو آپ مجھے بتاؤ جو چیز عبادت کے لیے لائی جائے گی وہ معزز ہوگی یا اس کی تحقیر ہوگی؟ پہلے اس کا جواب آپ دیجئے نا۔ کپڑا جب عبادت کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ معزز ہو جاتا ہے، لکڑی ہوتی ہے وہ معزز ہو جاتی ہے، تو ایک جانور بھی کٹ رہا ہے تو وہ بھی معزز ہو جاتا ہے۔ تمہاری ماتا تو ہمارے اللہ پہ قربان ہو رہی ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ ہم تمہاری ماتا کو اپنے رب کے دربار میں پیش کرتے، تم لوگ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے اللہ کو ہماری ماتا قبول ہو گئی ہے، وہ کاٹ رہے مسلمان۔ ہمارے ہاں قربانی گوشت کے لیے نہیں کی جاتی۔ پہلی بات یہ قربانی خون ہے، اللہ کی راہ میں اس کے خون بہانا۔ یہ گائے جو ہے نا یہ مقدس ہو جاتی ہے، بابرکت ہو جاتی ہے۔ عام قربانی کی طرح اس کا گوشت نہیں ہوتا۔ عام حالت میں کٹ رہی ہوتی ہے، آپ کو کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ تمہارے ملک میں تمہاری ماتا کا گوشت آ رہا ہے اس میں تمہیں پوری دنیا میں ختم کر دو گے، سب کاٹ رہے۔ اللہ نے آپ کو انسان بنایا، ایک شرک کرتے اوپر سے دماغ خراب کر رہے۔ وہ جو مذہب اسلام تمہیں بچائے گا، ہم تمہارے جتنے بھی کافر مرتد ہم تمہارے خیر خواہ شیطان کے مذہب سے تمہیں بچاتے ہیں۔ شرک شیطان کا مذہب ہے، اللہ کا مذہب نہیں۔ اللہ کا مذہب اسلام ہے، توحید ہے، وہ تمہیں اس طرف لاتے۔ اور یہ جو تم لوگ خدا کو یہ پہچانتے کہ جی ضرورتیں پوری ہو گئی، اللہ نے شیطانوں کو بھی یہ طاقت دی ہوئی ہے، تمہارے کام کر لیتے۔ علم نجوم میں بھی تمہاری ہے نا یہ طاقت اللہ نے رکھی کہ وہ تمہیں بتا دیتے کہ کل کیا ہوگا۔ یہ جو تمہارے کنڈلیاں نکل رہی ہوتی ہے یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ کی پہچان اور معرفت ضروریات سے نہیں ہوتی ہے۔ اپنی ماں کو تم وہ نہیں بناتے ہو ماتا جس سے پیدا ہوئے ہو، اور جس سے پیدا نہیں اس کو بنا دیا۔ اب آپ سے سوال یہ کہ آپ نے اس کو خدائی کا درجہ دیا، یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ کہاں اللہ کی ذات جس نے اتنا خوبصورت انسان بنایا، اللہ وہ اللہ، اس کو ہم نے پہچانا نہیں۔ پہلے اپنے آپ کو پہچانو، اللہ کو بھی پہچان لو۔ مسلمانوں کے بغض میں اسلام سے بغض نہیں، اسلام کا مطالعہ صحیح طریقے سے کرو، ہدایت کی نیت سے کرو۔ جب تنقید کی نیت سے کرو گے تم پہ کیا کھلے گا؟ اس پہ کھول گیا اے سچے بھگوان مجھ پہ سچا راستہ کھول اور مجھے اس پہ چلائے، اس طرح کی دعا کرو۔ اے سچے بھگوان، کیا کہو گے؟ اے سچے بھگوان مجھ پہ سچا راستہ کھول دے۔ جی گاڈ فادر، کوئی کبھی گاڈ فادر بنا دو گے تو کبھی کیا بنا دو گے۔ گاڈ فادر نہیں ہوتا، گاڈ خالق ہے، کریٹر ہے، سمجھے؟ اس نے بنایا تمہیں۔ بنانے والا چیز خالق، جو بناتا ہے چیزوں کو وہ خالق ہوتا ہے، وہ اس کا باپ نہیں ہوتا۔ باپ کا تمہیں پتہ نہیں،
خدا کا پتہ نہیں، اور باتیں کرنے بیٹھ جاتے، بڑے بڑے پی ایچ ڈی کر کے ماسٹر بن جاتے، اتنا فرق تمہیں پتہ نہیں۔ اب بتاؤ کیا ہے؟ باپ بنتا ہے جن سے، کوئی مخالف تمہارا باپ نہیں ہوتا، جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کا باپ ہوتا ہے، جس سے پیدا ہوتا ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ تمہیں ماں کا پتہ نہیں کہ ماں کون ہے، گائے کو ماں بنا کے بیٹھ کے اوپر سے باتیں کرتے ہو، ہمارے اسلام پہ تنقید کرتے ہو۔ جس ماں سے پیدا اس کی کیا حیثیت ہے؟ جاؤ، یہ حال ہے اس کو، وہی تمہارے بچے اور لوگ گالیاں دے رہے ہوتے، اور گائے آ جائے تو اس کے سامنے جو نا اس میں کھڑے ہو جاتے۔ تو جس سے پیدا ہوتے ہیں وہی ماں باپ، دوسرا ماں باپ نہیں ہوتا۔ جب انسانوں میں تمہارے ماں باپ دوسرے نہیں ہو سکتے تو خدا کو باپ کیسے بناؤ؟ اللہ فرماتے ہیں باپ مت بناؤ مجھے، بھائی خالق بناؤ، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں، میں تمہارا باپ نہیں ہوں۔ نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بچہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ بھگوان۔ جب اس کا کوئی باپ اور بیٹا نہیں، وہ خود بھگوان ہے۔ یہی چیز جب تم دوسری جس چیز کو تم بناتے ہو اس کو کیسے، جو چیز کوئی اور بنائے، جو کسی اور کا محتاج ہو، پہلے بات یاد رکھنا کہ اللہ محتاج نہیں ہوتا، بھگوان محتاج نہیں ہوتا، وہ کھاتا پیتا نہیں، وہ سوتا نہیں ہے۔ اللہ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ ان چیزوں کی پہچان آپ لوگ رکھ لو۔ یہ تو آپ کے کہ مسلمانوں کے بغض میں جو ہے نا تم لوگوں کرتے ہوتا ہے، انسان ہے، ہم لوگوں نے اپنے اس میں ہم نے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے کیا ہے تو ہم سے ہوئی، مسلمانوں میں غلطیاں موجود ہے، لیکن مذہب ہمارا سچا ہے۔ تو عرض یہی ہے کہ آپ لوگ جس چیز کو کہتے ہو، جس کو تم بناتے ہو، جس کو تم کرتے ہو، جو تم سے کم تر، اس کو خدا کے برابر کیوں کرتے ہو؟ اس کی آسان مثال دے دیں، ایک شادی کر لی، آپ شادی کرتے ہو، بیوی سے کہتے ہو بھائی میرے بھائی کی قدر کرنا، میرے فلاں کی قدر کرنا، میرے والدین کی قدر کرنا، میرے اس کی قدر جدا چیز ہے۔ لیکن ایک حق کے زوجیت حقوق ہے، یہ میری بیوی ہے، تم آ جاؤ کرو بھائی کے ساتھ، تو تم کیا چھوڑ دو گے اس کو؟ تو بیوی کہے گی آپ نے کہا سب کی قدر کرو، کہا میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ تم جو ہے نا میرے جو ہے نا حق میں ان کو شریک کرو۔ یہ عقل کے منافی ہے۔ یہی چیز آپ دیکھ لیں، ایک لڑکے کی کوئی فرینڈ ہو، ایک لڑکی اس کو پسند ہو، دوسرا اس کو دیکھتا ہے اس کو غصہ آتا ہے، نیچرل چیز ہے آپ کی۔ لڑکی کی جب دوسرے کو پسند ہو، وہ کیوں دیکھ رہا ہے، کیوں غصہ آتا ہے؟ یہی چیز ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ سارے مذاہب کے اندر میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ نسبت کا تعلق رکھتا ہے، وہ دوسرے کے ساتھ اس کو برداشت نہیں کرتا، یہی وجہ ہے۔ لیکن اگر وہ تمہارے دوست کو بھائی کہے یا تمہارے بھائیوں کو بھائیوں کی طرح دیکھے تو تم خوش ہو، لیکن اگر وہ ان کے ساتھ تمہارے حقوق میں اس کے ساتھ شریک ہو جائے تو تمہیں غصہ آئے گا، تو آپ اسے کیا کہو گے؟ یہی چیز شرک کی حالت میں سمجھ لو کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کی قدر کرو، جو میرے بندے ہیں ان کی عزت، ان چیزوں کا عزت۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کو خدا کے ساتھ ملا دو اور شرک کر بیٹھو۔ سب سے بڑا ظلم انسان جو اپنے اوپر کرتا ہے وہ شرک ہے۔ انسان اپنے آپ کو پہچان لے تو رب کو پہچان لے۔ میں آسان سی مثال دے دیتا ہوں، گاڑیاں کس نے بنائیں؟ انسان نے۔ یہ جتنے ایجادات کس نے کیے؟ انسان نے۔ ان جانوروں کو ان کا علاج کون کرتا ہے؟ انسان۔ ان کو پالتا کون ہے؟ اس گائے بیل بکری کو اللہ پالتا ہے یا انسان اس کو پالتا ہے؟ اللہ پالتا ہے، اور اللہ نے انسانوں کو ذریعہ بنایا کہ ان کی جنت جو اس کے گھر میں ہوتے انسان اس کے لیے خوراک، ورنہ جنگلوں میں تو اللہ تعالیٰ کے جنگلوں سے کھا رہے ہیں۔
تو جو تمہارا محتاج ہے اس کو تم خدا کیسے بنا سکتے؟ وہ اللہ جس نے انسان کو بنایا اور انسان کے لیے کائنات کو مسخر کر دیا، بس اتنی سی پہچانے، بس اتنا بولو، جس نے مجھے بنایا ہے وہی میرا رب ہے، اس نے یہ کائنات بنائی وہی میرا رب ہے. یہ توحید ہے. اللہ کو ماننا ہوتا ہے، اللہ کو پہچاننا ہوتا ہے، لیکن اللہ کو دیکھ نہیں سکتے. ماننا یہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میں نے یہ ساری کائنات جس نے بنائی ہے وہ میرا رب ہے. معرفت کیا ہے کہ وہ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے. یہ ایمان ہے، یہ معرفت ہے. اس کے کون سے لوگ اس نے بھیجے ہیں، اس لیے انبیاء کا تسلسل برقرار رکھا. آپ ایک لفظ کہتے ہو، آپ کے اداکار بھی یہ سارے کہتے ہیں کہ جی رب، دل تو من میں رب تو میں رہے، تم کدھر تلاش کر رہے ہو؟ تمہاری جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی یہ وہ دودھ پیتا ہے، یہ دودھ غریب کو پلاؤ. اب ہم نے بھگوان کے نام پہ گائے کاٹ دی ہے، اللہ کے نام پہ جو ہمارا رب ہے، اور غریبوں میں اس کو تقسیم کرتے ہیں. دودھ ہم اللہ کے نام پہ بیٹھتے ہیں انسانوں میں، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. یہ تو اسلام کا مذہب ہے. اسلام نے تو پہلے ہی سکھایا کہ صدقہ کرو، غریبوں میں بانٹو. تو اللہ کھاتا پیتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی بے جان. اور اللہ بے جان نہیں ہے، وہ حی ہے، زندہ ہے. بدھ بے جان ہے، اللہ زندہ ہوتا ہے، ہمیشہ سے زندہ تھا، ہمیشہ زندہ رہے گا. اللہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے. یہ ساری کائنات اس کے حکم پہ، امر پہ چلتی ہے. اس کے ایک اشارے سے کائنات ادھر ادھر ہو سکتی ہے. اس نے ایسے ایسے مخلوقات بنائی ہے جبرائیل کو کہ اس کے 360 پر ہے. اگر ایک پر پھیلا دے تو مغرب ڈوب جائے، اور دوسرا پھیلا دے تو مشرق ڈوب جائے. یہ سچا خدا تمہیں کہاں ملے گا؟ صرف اسلام میں. باقی اسلام کی دقیق مسائل جو آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اس کو الٹی سیدھی جو ہے نا ادھر ادھر مت ہاکا کرو. چلو آپ تو مسلمانوں کے اندر جو ہے نا لڑائی کی بات کریں. جنگ تو پھر راجا اور راجاؤں میں لڑائیاں کیوں ہوئی؟ برہمنوں میں ان میں لڑائیاں کیوں ہوئی؟ اچھوت اور برہنوں میں لڑائیاں کیوں تھی؟ پھر تو بھائی بھائی کیوں سے لڑتا ہے؟ لڑائی انسان کی فطرت میں، مگر صحیح جگہ لڑنا یہ اسلام سکھاتے ہیں. دو جانور آپس میں لڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں لڑتے ہیں، نیچرل چیز ہے. آپ اپنی نیچر کو نہیں پہچانتے. اصل چیز کیا ہے کہ لڑنا کہاں ہے، کہاں نہیں، کہاں ظلم ہے، کہاں ظلم ہے، چاہے وہ مسلمان کرے چاہے. لیکن میں آج آپ کو عدل و انصاف پہ ایک بات بتا دوں. آپ علیہ السلام ایک چور کے ہاتھ کاٹ رہے کہ صحابی نے سفارش کی. اس نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی ہوتی، دیکھو مثال اپنی بیٹی سے دی جو کر نہیں سکتی، تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ عدل ہے. کس سے سیکھا ہے؟ جزیہ دیتے تھے مسلمان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور وہ جزیہ تک کفار آزاد تھے، صرف ٹیکس دیتے تھے. کہتے جی جزیہ ٹیکس ہے نا، جزیہ ٹیکس کو بولتے ہیں. آپ رہنے کا ٹیکس سارے ممالک میں نہیں دیتے، آپ اپنے ملک میں ٹیکس نہیں دیتے. کیوں دیتے؟ مت دو نا. اگر ٹیکس اتنا ہی، جزیہ کا مطلب ٹیکس ہے، ٹیکس کی وجہ آپ ٹیکس دو، رہو آزادی کے ساتھ. تو پھر آپ اپنے ملکوں میں بھی ٹیکس مت لو نا. اس کا اصل نام ٹیکس ہے، پہلے جزیہ تھا. اس سے تعبیر کر لو. اب وہ جزیہ جو لیا جاتا تھا تو ان کو کاروبار میں آزادی ہوتی تھی، اور ان کی ہر چیز کی آزادی کے لیے جزیہ لیا جاتا. آپ کتنا ٹیکس دیتے ہو ملکوں میں ذرا بتاؤ؟ ہر آدمی ٹیکس دے رہا ہے. پھر تو ختم کر دو نا ٹیکس کا نظام، کیوں رکھا ہوا ہے؟ اگر آپ اس کو ظلم سمجھتے ہو تو ٹیکس کا نظام بھی ختم. بھائی ملک اسی سے چل رہے ہوتے. تو وہ جزیہ دیتے تھے، اور اس جزیہ کی وجہ سے اپنے مذہب میں آزاد تھے. اور جب مذہب میں آزاد تھے تو کسی مسلمان نے اس بت کا، حالانکہ وہ بت تھا لیکن اس کا تو خدا تھا نہیں، اس کا وہ بت کی آنکھ پھوڑ دی. مسلمانوں کے امیر کی عدالت میں بات آ گئی کہ بھائی آپ کے مسلمان نے ہماری آنکھ، بت کی آنکھ پھوڑی. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ تم ان کے امیر کی آنکھ پھوڑ دو. خود اپنا بتایا جو امیر المومنین تھا ان کا، مسلمانوں کا.
اس کی آنکھ پھوڑ دو، یہ انصاف آپ پیش کر سکتے؟ یہ طاقتور لوگ تھے، ان کے دور میں دیکھو کہ کفار کے ساتھ کتنا اچھا سلوک ہوا ہے۔ حضرت عمر کا دور، ابوبکر صدیق کا دور، حضرت عثمان کا دور، حضرت علی کا دور، حضرت حسن کا دور، حضرت امیر معاویہ کا دور۔ مسلمان آپس میں چاہے کسی طرح بھی ہو، مگر کسی کافر کو آپ نہیں ثابت کر سکتے کہ ان کے ساتھ کچھ ہوا ہو۔ یہ جو اندلس آپ کو فتح کرتے ہوئے نظر ہے، طارق بن زیاد نے یہ ایک کافر لڑکی کی وجہ سے جنگ ہوئی ہے، اس کی عزت کو بچانے کے لیے۔ تو فرق صرف اتنا ہے کہ آج وہ چیزیں آپ لوگوں نے لے لی اور آپ اسلام کو بدنام کریں۔ مسلمان کو غلط کہو نا، اسلام کو کیوں غلط کہتے ہو؟ اگر مسلمانوں نے غلطی کی تو ان کو سزا دو۔ ہم لوگ ہیں، ہم مانتے کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، کہ دینا اپنے اعمال بد کی پاداش، ورنہ کبھی شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں۔ وہ تاتاری نے ایک دن کہا کسی بزرگ سے کہ تم یہ مانتے ہو کہ حکومت اللہ دیتا ہے؟ کہتا ہے بے شک اللہ دیتا ہے۔ تو کہا پھر ہم کو اللہ نے تم پر مسلط کیا، تو تم کیوں جو ہے نا ہمارے اس کو نہیں مانتے؟ اس نے کہا تم نے بالکل صحیح کہا ہے، مگر ایک بات میں تمہیں بتاؤں کہ بکریوں کا ریوڑ تو آپ نے دیکھا ہوگا کیا، کہ اس کے ساتھ ایک کتا ہے جو اس کی رکھوالی کرتا ہے، جی کرتا ہے۔ کہتا ہے ایک بڑے جب اس ریوڑ سے ہٹ جاتی ہے نا تو کتا اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اس وقت تک پڑا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے ریوڑ میں داخل نہ ہو جائے۔ کہا تمہاری مثال اس کتے کی طرح اور ہماری مثال اس بھیڑ کی طرح جو ریوڑ سے ہٹ گئی۔ اب ہمارے رب نے تمہیں اس لیے مسلط کیا کہ اس وقت تک تمہیں مارتا رہے جب تک کہ تم اپنے ریوڑ پہ نہ جاؤ۔ اپنے دلوں کے اندر آج آپ کیوں کامیاب ہو؟ وی وانٹ سیکنڈ عمر۔ جس نظام کو آپ لوگ لے کے چل رہے ہو اس کو عمر لا کہتے ہیں۔ یہ عمر لا کی وجہ سے آپ کامیاب ہو، ورنہ اپنا دھرم تم لا لو، تمہارے اپنے ہندو ہی تمہیں نہیں چھوڑیں گے، کبھی بھی تمہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو آج ہمارے کیونکہ کل سے ہم لوگ اس کے دل ایک قرآن جلا رہا ہے تو دوسرا یہ حرکتیں کر رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا مسلمان کہ تو قرآن ایسی بھی محفوظ کتاب ہے، جتنا بھی ہوگا کچھ نہیں ہوگا، نہ تم بلکہ سے مسلمانوں کی حریت کو آپ لوگ خود زندہ کرو گے انشاءاللہ۔ یعنی سارے گناہ ہمارے اللہ بخشے، سارے اٹھ گئے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے کلام کے لیے، اللہ کو ادا پسند آ گئی، بس کرو۔ تمہارا شیطان اگر یہ کرے گا تو یہ تو تم اس سے اگر مسلمانوں کی تو اس سے تو مسلمانوں کی حریت جاگے گی۔ اسی طرح آپ لوگ قربانیوں پہ پابندیاں لگا کر کے جی اسلام میں، ادھر اپنے مولوی سے مت پوچھو تجھے جواب صحیح نہیں دے گا، پاکستان کے مولوی سے پوچھو، ہمیں براہ راست لو تاکہ ہم کھل کے تمہیں بتائیں کہ کس طرح ہوتا ہے۔ وہاں کا مولوی تو تمہارا بیچارہ مغلوب ہے، تم لوگ کل اس کو کچھ بول دو گے۔ ادھر پاکستان کے مولوی کو آن لائن لو، پھر جواب لو، مجھے لو نا، میں تمہیں پھر جواب دیتا ہوں کہ کیسے ہوتا ہے۔ جی سناؤں یہاں سے تمہیں کھری کھری۔ وہ اینکر کہتی میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی کہتی ہوں الحمدللہ، شکر ہے کہ پاکستان میں اللہ نے دی۔ دیکھ لو اس ملک کی قدر کرو۔ وہ کہتے ہیں نا آج یہی حال ہوتا ہے، اگر یہ پورا تو پھر تم بھی جو ہے نا گائے نہیں کاٹ سکتے تھے۔ اس پہ اپنی قدر کرو، اس پہ جینا وہ کرو۔ تو ہر ملک کا ایک قانون اور نظام ہے۔ الحمدللہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اگر یہی بات ہے تو شرک ہمارے ہاں سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک کرنے کے باوجود بھی کفار کو اپنے مذہب کی آزادی ہے۔ بولتا ہے میں کافر، بولتے ہیں میں کافر، بولتے کافر بولتے تو تمہیں مسلمان بولے، ہے وہی کافر۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ادھر کہتے ہیں کہ اسلام تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارے دین ہے۔ تو بھائی یہ بات یہی ہے نا، ابھی تمہارا دین تمہارے ساتھ، تو اسلامی ممالک میں تمہارا دین تمہارے ساتھ، اجازت دی ہوئی ہے نا تمہیں۔ اگر اسلام میں یہ حکم نہ ہوتا تو آپ عبادت کر سکتے تھے اسلامی ممالک، اور اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ سچا مذہب اسلام ہے اور اللہ کو اسلام پسند ہے۔ اسلام پر جب آؤ گے تبھی اللہ تمہیں بخشے گا، اسلام پر نہیں ہوگے تو اللہ تمہیں نہیں بخشے گا۔ شرک کے ساتھ اللہ کے سامنے ہوگے تو اللہ تمہیں نہیں بخشے گا۔ اللہ فرماتے جتنے گناہ کر لو،
مگر شرک تو میں نے کیا ہو میں تمہیں معاف کر دوں گا، میری مرضی ہے، لیکن اگر شرک کیا ہو تو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شرک جہنمیوں کے لیے، جس کو تم کہتے ہو کون سے جہنم کو کیا بولتے ہیں بھائی ہندی میں؟ نرک بولتے ہیں، سوارک بولتے ہیں، نرگ، نرک میں جاؤ گے سارے مشرک۔ پھر غصہ آتا ہے تمہیں، کیوں غصہ آتا ہے؟ میں بھی پوچھ رہا ہوں نا، غصہ کیوں آتا ہے؟ سمجھاتے ہیں تو تمہیں غصہ آتا ہے۔ ایک بندے نے تمہارے آباء و اجداد نے تمہیں غلط چیز پہ لگا دیا، یعنی یہ تمہارے مذہب میں بھی نہیں، اس پہ چل رہے ہو، اور پھر جب مسلمان کا سچا دین ہے اس کو بھی روک رہے ہو، تو یہ غلط ہے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں یہ چیز نہیں ہے کہ ہم کسی حاکم کی، مگر ایک آپ حاکم ہیں اور حاکم کو چاہیے کہ وہ سب کو نیوٹرل ہو کے لے کے چلے۔ اسی ہندوستان میں اکبر بادشاہ مرتد ہو گیا تھا، کیونکہ وہ مرتد کیوں ہے؟ اس نے اسے وہ کیا وہ جودھا سے نکاح کر لیا۔ نکاح کیوں کیا؟ جب اسلام میں نکاح حرام ہے تو کیوں کیا؟ تو اللہ نے اس کو بخشا، ایمان سے ہی خارج کر دیا۔ اگر کوئی مسلمان آج اسلامی احکام میں ایک تو توبہ کرے تو وہ تو، لیکن اگر اسلامی احکام کو بدل دے تو یہ بادشاہ کو اجازت ہے۔ وہ بھی گیا، سارے بزرگوں نے فتوے لگا دیے، اس کی بادشاہت رہی، تم اکبر بادشاہ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اللہ کا عذاب تم پر بھی آ سکتا ہے۔ وہ مجدد عرب ثانی اس ہندوستان میں تھا، اس درویش کے اس سے جو نا یہ چڑھتا سورج اکبر بادشاہ کا ختم ہو گیا تھا، اور وہ انگلستان جب ادھر آیا تھا نا، یہ مسلمانوں نے جو ہے نا اس کو کیا تھا، ان کا بھی چڑھتا سورج اللہ نے وہ کر دیا۔ تو اسلامی احکام کی جس کافر نے بھی اگر اس کی وہ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ڈھیل دی، اس کی حکومت چلے۔ آج سارے جو عدل و انصاف اسلامی قوانین میں موجود ہے، اس کو آج کفار تو ان کی حکومت عمل سے ہے۔ تو ان چیزوں کا آپ لوگ خیال رکھتے ہیں۔ یہی آپ لوگوں سے گزارشات ہے کہ ہمارے مذہب کے خلاف باتیں نہ کرو، اس سے مسلمانوں کا دل مجروح ہوتا ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں جی دل کاٹنا، تو یہ دل مجروح ہے، ہمارا دل مجروح نہ کرو۔ اسی طرح بعض ہمارے باتیں، میں نے کہا بھائی چلو یار، جو مولوی کا کفر ہے وہ بھی پروف ہے، اور صوفیوں کا شرک پروف ہے، تو صوفی شرک پروف ہوتا ہے اور مولوی کفر پروف ہوتا ہے، کیونکہ یہ بیچارے دونوں حال میں آ جاتے، تو اس لیے کڑانگ کڑوں یہ سارا حالی معاملات ہوتے، تو حال پہ قلم چلتا نہیں، تو خواہ بحث اور مباحثے سے پرہیز کرو اور آپس کے اتحاد کو لے کے چلو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ جو غلطی ہم نے کی، اب یہ کہیں گے جی کفر پروف کیا ہے اور شرک پروف کیا ہے، اس کے بعد میں بعد بھائی مطلب کفر پروف ہوتا ہے، یا جن کے پاس علم ہے وہ کفر کو جو ہے وہ بھگا دیتے ہیں تھوڑا سا، وہ شرک یہاں بھی بھاگ، تو لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ قریب آ جاتا ہے وہ پروف کے پاس، تو لوگ سمجھتے ہیں وہ شیشے کے پاس تو یہ گولی لگ گئی، مگر ہوتا نہیں، وہ شیشے کے باہر ہوتا ہے، کیونکہ یہ اندر ہوتا ہے، یہ بچ جاتا ہے۔ تو صوفی شرک پروف ہے، کیونکہ شرک اس کے قریب نہیں آئے گا، اور مولوی کفر پروف ہے، جو بھی بولتے جائیں۔ اب ایک شخص ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اٹھاتا ہے اور بڑی بڑی ہضم کر جاتا ہے، تو ٹھیکیدار مت بنو، جو غلط بات ہے اس کو غلط لے کے چلو۔ تو جب انسانیت کے دعوے دار ہو تو ہر انسان کے مذہب کی وہ بھی کرو۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، جو مسلمان ہے اور کفار کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کے اگلے پچھلے گناہ مجھ فقیر سمیت معاف فرمائے، اور جتنے دنیا میں عالم اسلام میں کفار ہے اس کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم